اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، ویسے تو امیگریشن کے موضوع کے اوپر بات ہوتی ہے یا بعض ایسی خبریں کہ جو یورپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کے اوپر میں تبصرہ کرتا ہوں، لیکن آج میرا دل جو ہے وہ آپ سے کچھ ایسی باتیں کرنے کو چاہ رہا ہے کہ جو میرے اور آپ کے بھلے کی باتیں ہیں، اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے عزت و وقار میں جہاں اضافہ ہوگا وہاں آپ اپنے ملک پاکستان کے جو ہے وہ نام میں بھی اضافہ کریں گے۔ تو ناظرین محترم، بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ جب میں یہ سوچا کہ انلیگل امیگریشن جو خاص طور پہ ہمارے ہاں پاکستانی تارکین وطن کا ایک بہت بڑا سیلاب جو ہے وہ یورپ داخل ہونے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کر رہا ہے، ہر وہ حربہ اختیار کر رہا ہے کہ جو بہت ہی جو ہے یعنی کہ جس کو بیان کرتے ہوئے دانتوں کو پسینہ آتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی ہتھیلی کے اوپر جو ہے وہ اپنی موت کو لیے پھر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ ایران کا بارڈر کراس کرتا ہے، ایران کے بارڈر پر آپ کو پتہ ہے کہ بسا اوقات جب سیکورٹی کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جانیں چلی جاتی ہیں۔ پھر دہشت گردی کے بسا اوقات واقعات ہوئے کہ پوری بس جو ہے وہ تارکین وطن کی بھری ہوئی تھی اور دہشت گردوں نے اس کو نشانہ بنایا، اور اس کے نتیجے میں جو نوجوان ہماری ماؤں کی آنکھوں کا تارا تھا وہ اپنی زندگی کو چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر جہان فانی کو کوچ کر گئے۔ اسی طرح سے اور بھی ایسے معاملات ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا اس کی وجہ میں اور آپ ہیں۔ ہم جو ہے وہ حقیقت حال لوگوں کو نہیں بتاتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ امٹ پڑتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے، اور ہم جب اوورسیز پاکستانی خاص طور پر جب کبھی پاکستان جاتے ہیں تو ہم وہاں پر جو ہے ایک دکھلاوا جو ہے وہ ہمارے عوامی مرض ہے، قومی مرض ہے، پاکستان کے اور بھارت کے اور انڈیا کے لوگوں کے اندر یہ بہت سرایت کیے ہوئے ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ دکھاوا نہ کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دکھاوے کے لیے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بیچنا پڑے، اپنی جو ہے وہ اپنی جو جمع پینجی ہے اس کو لٹانا پڑ جائے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا دکھاوا کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم امیگرینٹس اوورسیز خاص طور پر ہم جب جاتے ہیں اپنے ملکوں کو تو وہاں پر جا کر جھوٹی شان دکھاتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہے وہ اپنی غربت کے خاتمے کے لیے آئے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ جی ہم وہاں پر اتنے مربے کے مالک ہیں، اتنے ایکڑ ہمارے ہیں، اتنی فیکٹریاں ہماری ہیں، اتنے پیٹرول پمپ ہمارے ہیں۔ بھائی اگر یہ سب کچھ ہوتا تو یہاں پر دھکے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ نے دھکے کھائے ہیں تو پھر آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ وہاں پر اگر اپنے ملک کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے ماں باپ کے اندر، اپنے بہن بھائیوں کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے اندر اگر اچھی زندگی بسر کر رہا ہے تو پھر اس کو یہ راستہ جو ہے مشکلات کا، کٹھنائیوں کا، یہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ کام پھر لیبر کے موسٹلی ہوتے ہیں۔ میں اسپین کے حالات کو اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو یہی ہے کہ یہاں پر ہم لیبر کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن ہم پیچھے جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے کام کر رہے ہیں، ہماری وہاں پر کمپنیاں ہیں، ایک چھوٹی سی دکان ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ایک بہت بڑی سپر مارکیٹ جو ہے وہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور پھر اس سپر مارکیٹ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح کو گھر کا سربراہ دکان کھولتا ہے، آدھا دن وہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد بیوی بیٹھتی ہے، اس کے بعد بچے بیٹھتے ہیں، اور رات صبح جو 8 بجے دکان کھلتی ہے رات کو 12-1 بجے وہ بند ہوتی ہے۔ یعنی اتنے طویل جو ہے دورانیے کی مشقت ہے کہ جو یہاں پر کرنی پڑتی۔ لیکن جب ہم پاکستان جاتے ہیں اس میں ہماری خواتین بھی ہیں، اسی طرح سے مرد بھی پیش ہیں کہ وہاں پر جا کر دکھلاوا کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم وہاں پر بڑی آسان زندگی بسر کر رہے ہیں، حالانکہ آسان زندگی کیا ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے کم سے کم کھاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے، لیکن یہاں پر ہم اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، اپنی جو ہے وہ جان مشقت میں جوکھوں میں ڈال کر جو ہے وہ ہم کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ وہاں پر جا کر ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم بڑے امیر زادے ہیں، ہم وہاں پر بڑے جو ہے وہ بڑی کوٹھیوں حویلیوں میں رہ رہے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، حالانکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کسی کے یہاں بھی ملازم نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں پر ہم جو ہے پاکستان جب جائیں گے ملازمہ بھی رکھیں گے، ملازم بھی رکھیں گے، ڈرائیور بھی رکھیں گے، اور یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب واپس آتے ہیں تو پھر ہماری کیفیت وہی ہوتی ہے کہ صبح کو اپنا بیگ جو ہے وہ شولڈر کے اوپر ڈالا جس کے اندر روٹی کا ڈبہ ہے اور اپنے کام کے جو ہے وہ کپڑے ہیں، اور پھر کام کی طرف چل پڑے۔ تو یہ جو ہے دوہرا معیار جو ہے یہ ہمیں جو ہے کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔
لہٰذا ہمیں جو حقیقت حال ہے وہ جا کر لوگوں کو بتانی چاہیے. جب ہم 10-10 20-20 لوگوں کو دعوتیں کھلاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے دوستوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھا, یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ کوئی اتنا بہت ہی بریلینٹ نہیں تھا, بہت ہی شارپ ذہن کا نہیں تھا, ایک متوسط ذہن کا بندہ تھا, لیکن یہ جا کر اگر وہاں پر اتنا امیر کبیر بن گیا ہے کہ اس نے وہاں پر سپر مارکیٹس کھول رہی ہیں, وہاں پر جو ہے وہ بڑی بڑی فیکٹریاں بنا لی ہیں, وہاں پر بہت بڑی جو ہے وہ کمپنیاں کھڑی کر دی ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ پھر میں تو اس سے بہتر تھا. تو لہٰذا وہ لوگ بھی جو ہے وہ ہمارے اس رویے کی وجہ سے یورپ آتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو موت کا راستہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایران سے آتے ہیں, پھر ترکی کا بارڈر کراس کرتے ہیں, پھر ترکی سے ایک دریا ہے کہ جس کو عبور کیا جاتا ہے, اور اس میں بسا اوقات جو ہے وہ کشتیاں, جو یہ فلوٹنگ جو بوٹ ہوتی ہیں جس میں ہوا بھری جاتی ہے, یہ بوٹ استعمال کی جاتی ہیں. اور ایک بوٹ اگر وہ ایک بندے کے لیے یا 2 بندے کے لیے ہے, اس کے اوپر 100 بندے جب بیٹھتے ہیں تو وہ راستے میں پھٹ جاتی ہے, اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت لوگ, کم و بیش جو ہے بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنی جان بچا کر دوسری طرف کنارے جا لگتے ہیں, ورنہ بیشتر لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کی بازی ہار جاتے ہیں. تو ناظرین محترم, یہ وہ زندگی ہے یورپ کے حالات بھی ویسے نہیں کہ جیسے ہمارے ذہنوں میں. لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور وہاں پر سچ بتانا چاہیے جو حقیقت حال ہے, تاکہ نوجوان جو ہے وہ 17 20 لاکھ روپیہ دے کر یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کو روکا جائے, ان کو بتایا جائے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے پلاننگ کریں. وہاں پر بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے, اور لوگ کما رہے ہیں. وہاں پر اگر اتنے 18-20 کروڑ کی آبادی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کھا کر سوتی ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بھوکا سوتا ہے. ان کی پرچیزنگ پاور بھی ہم سے زیادہ ہے, وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ بہتر کھاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں حقیقت حال لوگوں کو بتانی چاہیے, اور یہ رینٹ کار کی گاڑیاں لے کر لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم نے یہ گاڑی خرید لی ہے, اور گھر پہ جو ہے وہ کرائے کے لے کے, اور وہ یہ بتانا کہ ہم نے یہ کوٹھی کھڑی کر لی ہے. اس رویے کو ہم جب تک نہیں بدلیں گے, ہم انلیگل امیگرینٹس کی آمد کو یورپ میں یا دیگر ممالک میں نہیں روک سکتے. تو ناظرین محترم, میرا آج کا یہی میسج ہے کہ ہمیں حقیقت حال بیان کرنی چاہیے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اس طرح کا جاری رہے گا. تو میں آخر میں آپ سے وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو موضوع اچھا لگے, ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں, پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں. کمنٹ کرنا آپ کا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے, اور اس پروگرام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. تو ناظرین, اسی کے ساتھ آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.